पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम दोस्त अहबाब को एक बार फिर अस्सलाम अलैकुम। पाकिस्तान की सियासत में एक बार फिर भौचाल आ गया। भौचाल इस लिहाज से कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने कोई 136 के करीब बड़े लोगों के ख़िलाफ़ केसेस दोबारा खोल दिए हैं। कोई लोग कह रहे हैं इसमें 400 अरब की करप्शन इन्वॉल्व है, कुछ कह रहे हैं 700 अरब की है। और इसके साथ साथ नैब ने कई इंटेलिजेंस अफसरों की खिदमात हासिल करने का भी फ़ैसला कर लिया है, जिसकी वजह से बहुत बड़े सवालात उठ गए हैं। इसी तरह एक और सवाल उठ गया है इलेक्शन कमीशन के इस ऐलान के बाद के आइंदा इंतखाबात आइंदा साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो सकते हैं। अब बुनियादी एक सवाल ये उठता है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी एहतसाब ब्यूरो जो है, इससे पहले क्या मिला था इतने सारे केसेस उस पीटीआई के दौर में अपोजिशन के ख़िलाफ़ चला के, और वो क्या गीदड़ सिंगी है इसके पास जिसके ज़रिए वो अब नए केसेस चला के तो केसेस को रिवाइव करके सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, और क्या वो लूटी हुई रकूम जिसका दावा किया जाता है कि 700 अरब इन लोगों ने लूटे थे, वो क्या पाकिस्तान को वापस मिल सकेंगे। इसी तरह दूसरा बड़ा सवाल ये है कि इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं तो इलेक्शन होंगे किस नौइयत के, कितनी आज़ादी के साथ पीटीआई जैसी जमात उसमें हिस्सा ले सकेगी, और किस हद तक ये मुनसिफाना इंतखाबात होंगे। तो ये हमारे आज का प्रोग्राम का मौजू हैं। दो मौजूआत हैं। अब आपने सुना होगा कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बहुत सरगर्म दिखाई दिया, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने वो तकरीबन तमाम तरामीम ख़त्म कर दी थी जो पीडीएम की हुकूमत ने अपने मनपसंद लोगों को, इसहाक़ समेत बहुत सारे लोगों को छूट दिलवाने के लिए पास करवाई थी कौमी असम्बली से। और सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने जाते जाते अपनी नौकरी के आखिरी दिन अपने दूसरे साथी इजाज़ुल एहसन साहब के साथ मिलके वो तरामीम ख़त्म करवा डाली। अब ये कहा जा रहा है कि 136 केस हैं, उसमें 700 अरब इन्वॉल्व हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले बहुत सारे ऐसे केसेस थे, मतलब डॉक्टर आसिम हुसैन जो पीपल्स पार्टी के थे, कहा गया था कि उनके ख़िलाफ़ 450 अरब रुपए के केसेस हैं और उन्होंने इतने अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया कौमी ख़जाने को। अब इसके ज़रिए चंद सवालात उठते हैं कि ये हमारे बाबू जो हैं इंटेलिजेंस अफसरान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में जो बैठे हुए हैं, एफआईए में बैठे हुए हैं, किस बुनियाद पर अंदाज़े लगाते हैं फ़र्ज़ी आदाद व शुमार के ज़रिए कि 100 अरब उसने कमा लिए, 60 अरब इसने कमा लिए, नुकसान पहुंचा दिया। आपको याद होगा कि जॉइंट इंटरोगेशन टीम जब बनी थी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, उसमें भी बड़ी अरक्रेज़ी की थी 12 सरकारी इदारों ने, जिसमें इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल थी, एफआईए भी शामिल था। उस वक्त कोई 32 के करीब केसों की निशानदही हुई थी आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह और उनके दूसरे साथियों की। लेकिन उस वक्त ये भी कहा गया था कि अगर कोई सियासी समझौता हो गया तो फिर इन केसों की पोटेंशियल केसों की कोई अहमियत नहीं रहेगी। अब कई साल से नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो चल रहा है और कभी भी किसी सियासतदान को ज़ेरबार करने में कामयाब नहीं हुआ। वो हमेशा साल 2 साल जेलों में भी रखा गया। गुज़श्ता दौर हुकूमत में पीएमएलएन के लोगों को जेलों में रखा गया। इस वक्त जो निगरान हुकूमत में कुछ ब्यूरोक्रेट शामिल हैं, आहद चीमा, फवाद हसन फवाद, इन्होंने भी जेलें काटी, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। तो इससे बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या एक बार फिर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को सियासी इंजीनियरिंग के लिए, कुछ लोगों की आर्म ट्विस्टिंग के लिए, उनका हाथ मरोड़ने के लिए और सियासी समझौतों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका इशारा यही है कि लाहौर और इस्लामाबाद में कोई 136 के करीब कम से कम केसेस रिवाइव हो गए हैं और नोटिस भी भेज दिए गए हैं। इसमें यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बहुत सारे लोग हैं। यानी जितने भी हु इज़ हु ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स, वो उनके ख़िलाफ़ केसेस दोबारा शुरू हो गए हैं। अब इसके साथ साथ सवाल ये पैदा होता है कि क्या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के पास ऐसा कौन सा जादुई चिराग आ गया है जिसकी मदद से ये वो काम करेगा इस मरतबा जो पहले नहीं हो सका, या फिर महज
ان تمام سیاستدانوں کی، ان سیاستدان جن کو انسٹرومنٹ کے طور پہ سیاسی تبدیلی کے لیے پھر استعمال کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، ان کے لیے ہمدردی پیدا کی جا رہی ہے. ان تمام کیسوں کا ڈھنڈورا پیٹ کے ایک سموک سکرین پیدا کی جا رہی ہے کہ ان کے خلاف دیکھیے یہ کرپٹ لوگ تھے، ان کے خلاف ہم کیسز دوبارہ شروع کر رہے ہیں. اور معلوم نہیں کہ شاید اس وجہ سے کہ نواز شریف صاحب نے لندن سے یہ بیان دیا کہ وہ اب اس مرتبہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنیں گے، واپس آئیں گے تو جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور جسٹس اعجاز الاحسن، یہ لوگ پاکستان کی بربادی کے ذمہ دار ہیں، ان کے خلاف مقدمے چلائے جائیں گے. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب اتنے پر اعتماد ہیں، اور اتنے پر اعتماد کیوں ہیں کہ وہ 2 سابق جرنیلوں کے خلاف مقدمے چلانے کا اعلان کر رہے ہیں، پاکستان کو ان لوگوں سے نجات دلانے کی بات کر رہے ہیں. یہ اعتماد کہاں سے آ گیا ان میں؟ اور اس جنرل باجوہ کے خلاف مقدمہ چلانا چاہتے ہیں جن کو یوم شہداء پہ جنرل ہیڈ کوارٹر میں باقاعدہ بلایا گیا. جنرل عاصم منیر نے ان کو دعوت دی تھی باقاعدہ، اور یادگار شہداء پہ ان سے پھولوں کا گلدستہ بھی رکھوایا تھا. اور یہ ایک بہت بڑا میسج تھا تمام سیاستدانوں کو کہ آپ آپس میں لڑتے بھڑتے رہیں، ہم ایک ہیں. یعنی وہ بہت اس سے زیادہ کھلا میسج، واضح میسج نہیں ہو سکتا تھا. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ کیا اتنی طاقت حاصل ہو گئی ہے، اتنے اعتماد ہے نواز شریف کو جنرل عاصم منیر پہ کہ وہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کے خلاف مقدمہ چلنے دیں گے؟ اگر ایسا ہو گیا تو ظاہر ہے پاکستان میں تو پھر بہت بڑا انقلاب آ جائے گا. کم از کم یہی ایک پیغام ہے جو نواز شریف صاحب کی طرف سے آ رہا ہے. لیکن لگتا ہے کہ معاملات ابھی بہت سارے طے ہونا باقی ہیں. اگر نہ ہوتا اس طرح تو پھر مریم صفدر اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف ایک بار پھر لندن نہ پہنچے ہوتے. وہ پہنچ گئے ہیں وہاں پہ، دوبارہ بڑے بھائی جان سے انہوں نے صلاح مشورہ کرنا ہے مستقبل کے حوالے سے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے. جس اعتماد کا اظہار نواز شریف کر رہے ہیں وہ اعتماد اس وقت بے جا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جنرل ہیڈ کوارٹر ہمیشہ اتحاد کی بنیاد پہ، سولیڈیرٹی کی بنیاد پہ اکٹھا رہا ہے. کبھی فوج کے اندر اس طرح کی بغاوت نہیں ہوئی کہ اس سے پوری بساط ہی الٹ جائے. اور وہ تمام جرنلز بالکل اکٹھے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا احتساب بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارا اپنا احتساب کا بھرپور نظام موجود ہے، اور اس میں سویلینز کو بھی کوئی دخل اندازی کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ سپریم کورٹ نے بھی اپنے لیے ایک توہین سپریم کورٹ کا قانون بھی بنا ہوا ہے، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ججوں سے آپ پوچھ گچھ نہیں کر سکتے ہیں. قاضی فائز صاحب کا کیس تھا، آپ کو معلوم ہے کہ ان کے کیس میں تمام ججوں نے مل کے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ آپ ان سے پوچھ گچھ نہیں کر سکتے. ان کے گھریلو جو مالی وسائل ہیں، ان کے اہل خانہ کے حوالے سے ان سے آپ منی ٹریل نہیں پوچھ سکتے. اسی لیے قاضی فیض صاحب نے اپنی لندن والی جائیدادوں کی منی ٹریل نہیں دی تھی. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ نواز شریف ٹھیک کہہ رہے ہیں یا محض 1 مہینہ ان کا رہتا ہے پاکستان واپس آنے میں، لیکن ان کے استقبال کا پروگرام بھی کچھ گڑبڑ لگتا ہے. معلوم نہیں اس کو کیا وجہ ہوئی، اور ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ واپس آتے ہیں نہیں، یا اس سے پہلے کون سے معاملات ہیں جو ابھی طے ہونا باقی ہیں. اس کے علاوہ دوستو بات ہوئی الیکشن کمیشن کی، اور یہ کہا گیا کہ ڈی لمیٹیشن یعنی حلقہ بندیاں ہو جائیں گی اور جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو سکتے ہیں. اب ٹھیک ہے، اعلان ہو گیا، سسپینس ختم ہو گیا. تمام لوگوں کو معلوم تھا کہ الیکشن کروانے ہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے، یورپین یونین کو مطمئن کرنے کے لیے، اور امریکہ کو مطمئن کرنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان میں الیکشن ایکسرسائز ہو گئی ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ایسے الیکشن جس میں سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی وہ شامل نہیں ہوگی، ان کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوں گے، ان کو اگر شرکت کی اجازت نہ ملی تو کیا وہ الیکشن کریڈیبل ہوں گے، اور کیا اس کے ذریعے وہ سیاسی استحکام آ سکے گا جس کا بار بار کہا جا رہا ہے کہ سیاسی استحکام آئے گا تو اس کے بعد اقتصادی ترقی اور اقتصادی بحالی کا سلسلہ بھی شروع ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا اس وقت سوال ہے کہ الیکشن تو ہو جائیں گے، یعنی یہ ایشو نہیں تھا کہ الیکشن کب ہوں گے. نومبر میں بھی ہو سکتے ہیں جیسے صدر عارف علوی نے کہا، اب جنوری میں بھی ہو سکتے ہیں جیسے الیکشن کمیشن کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی نے اس پہ بھی اعتراض کر دیا ہے
کہ یہ غیر قانونی انداز میں چیف الیکشن کمشنر نے اندیا دیا ہے الیکشن کی تاریخ کا، اور اس سے پہلے ہونے چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے بلاول بھٹو زرداری بار بار کہہ رہے ہیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر اندر ہونے چاہیے۔ اسمبلیوں کی تحلیل کے جو کہ بدنیتی کے ساتھ 9 اگست کو تحلیل کی گئی، حالانکہ 11 اگست کو اس کی میعاد ویسے ہی پوری ہو رہی تھی، تو ادھر دونوں پارٹیوں کے درمیان بھی جھگڑا شروع ہو گیا۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ جب الیکشن اگر ہوئے، جب بھی ہوں، وہ کس حد تک آزاد ہوں گے، کس حد تک منصفانہ ہوں گے، کیا پی ٹی آئی کو بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کی اجازت مل سکے گی۔ موجودہ حالات میں تو بڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ اکثر اس کے لیڈر انتہائی متعدد کیسوں کا سامنا کر رہے ہیں، سب سے بڑا لیڈر جیل میں بیٹھا ہے، اور اس کے ساتھ کئی لیڈر اس وقت روپوش ہیں، تو پارٹی کا اس طرح پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو موجودہ حالات کے تحت تو منصفانہ آزادانہ انتخابات کا انعقاد جب بھی ہوئے بڑا مشکل نظر آتا ہے۔